ویلکم بیک ناظرین ایک اہم سٹوری ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور ایم ڈی کیٹ کے نتائج منسوخی کے بعد جو ہے اس کے خلاف جو احتجاج کیا گیا کراچی پریس کلب کے باہر، اور مظاہرین نے جو ہے بینرز اٹھا رکھے تھے اور اس کے خلاف جو ہے وہ شدید نعرے بازی کی گئی۔ اور معاملہ ہے کیا، اس کے اوپر ہماری K21 نیوز کی نمائندہ ہیں شاہین صدیقی، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ شاہین بتائیے گا کیوں احتجاج کیا گیا کراچی پریس کلب کے باہر، اور اب کیا مطالبات ہیں ان کے؟ دیکھیں علیزہ، یہ اینٹی کیٹ جو ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا تھا ڈاؤ یونیورسٹی نے کیا تھا، اور یہ کیونکہ ایک انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی محکمہ صحت کی جانب سے کہ آیا کہ یہ اینٹی کیٹ میں جو ہے پیپر لیک ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ گزشتہ دنوں یہ ثابت ہو گیا اور رپورٹ جو ہے وہ پہلے محکمہ صحت وزیر صحت کو پیش کی گئی اور پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس جو ہے وہ بھیجی گئی۔ اس کے بعد جو ہے وزیر اعلیٰ کی جانب سے جو ہے وہ منسوخ کیا گیا تھا کہ دوبارہ انعقاد کیا جائے گا ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ، کیونکہ پیپر لیک ہوا تھا، اور جو پیپر لیک ہوا وہ ظاہر بہت سارے طلبہ و طالبات کے پاس پہنچا تھا، اور ظاہر سی بات جب پیپر موجود تھا ان کے پاس تو ظاہر نقل کا رجحان زیادہ تھا، اس میں جو نتائج آئے تھے وہ اچھا اسی شاہین، کی بیس پر تھے۔ ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں جی ٹھیک ہے، نتائج آپ کے پاس چیزیں اس طرح کی آئیں اور اس کے بعد آپ نے منسوخی کا اعلان کر دیا، مگر یہ جو لیک کرنے والا مافیا ہے یہ بڑا منظم ہے اور یہ ہر جگہ ہمیں نظر آتا ہے، تو ان کے خلاف کب کارروائیاں ہوں گی؟ یہ لیک کہیں نہ کہیں ایسی اداروں سے ہی ہوتا ہے نا، پیپر جو جہاں سے پیپر دارے ہوتے ہیں، تو یہ ایک سوال تو ہے نا کہ ان کے خلاف کب کارروائی ہوگی، کیونکہ کتنے لوگوں کا اس کے اندر جو ہے وہ اس وقت مسائل کا شکار ہوں گے یقینی طور پہ، کتنی محنت، ایک ٹائم لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ایک محنت سے وہ ایک پیپر کے لیے تیاری کرتا ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے جی اگر وہ پاس ہو گیا ہے تو اب وہ جی دوبارہ دے گا پیپر، تو اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے دیکھیے شاہین؟ علی رضا، یہ تو ایک آپ کو پتہ ہے یہ پریکٹس رہی ہے، اور یہ پریکٹس بارہا جو ہے ہم نے دیکھی ہے، چاہے وہ میٹرک بورڈ کا امتحان ہو یا انٹر بورڈ کا امتحان ہو یا وہ ایم ڈی کیٹ کا امتحان ہو، یہ ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ نقل کا رجحان اور پیپر لیک ہونے کا، دیکھیں جب تک خریداروں کو کا جو ہے وہ خاتمہ نہیں کیا جائے گا، جب تک یہ معاملہ چلتا رہے گا، خریدنے والے ہیں موجود جبھی پیپر لیک ہوتا ہے، اور اس کے ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے جب پیپر لیک ہوتا ہے تو بڑا مہنگا پیپر بیچا جاتا ہے، تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایم ٹی کیٹ کا، اس سے پہلے بھی پیپر لیک ہوئے، لیکن یہ چیز پہلی دفعہ ہوئی کہ پورا ایم ٹی کیٹ کا ٹیسٹ جو ہے وہ جو رزلٹ آیا یا ٹیسٹ ہوا وہ جو ہے وہ منسوخ کر کے اور دوبارہ اس کا انعقاد کیا گیا، کیونکہ انکوائری کمیٹی جو بنائی گئی وہ بڑی اتھینٹک کمیٹی تھی، جس میں بڑے جو لوگ شامل تھے انہوں نے ایک اس کا جائزہ لیا باقاعدہ، اور پیپر جو لکھو انکوائری ایک اچھی کمیٹی بنائی گئی تھی، اس نے انکوائری کی اور انکوائری کے بعد یہ سامنے آیا ہے کہ پیپر لیک ہوا تھا، اچھا ورنہ تو اب جو یہ اسٹوڈنٹس ہیں جو عموماً علی رضا عموماً یہ چیز دبا دی جاتی تھی کہ یہ ہوا ہی نہیں، جو انکوائری کمیٹی رپورٹ پیش کرتی تھی اس میں یہ ہوتا تھا کہ نہیں پیپر لیک نہیں ہوا۔ اچھا شاہین، یہ بھی تو ایک معاملہ ہے، اب جو طلبہ ہیں جو نعرے لگا رہے ہیں اور جو مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جی ہم نے اپنی نشستیں محفوظ کر لی ہیں، اس میں تو وہ اسٹوڈنٹ تو ہوں گے نا یقینی طور پہ کہ جنہوں نے نقل نہیں کی ہوگی، تو اب ان کا کیا قصور ہے اس پورے معاملے کے اندر؟ کیونکہ اب وہ کیوں دوبارہ پرچہ ہے، ان کے لیے تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا، ان کے لیے سے ساتھ زیادتی تو ہوئی نہیں ہے۔ دیکھو آپ کی علی رضا بالکل بات درست ہے یہ کہ کافی طلبہ و طالبات ایسے ہوں گے جنہوں نے نقل نہیں کی ہوگی یا جس کے پاس پیپر نہیں آیا ہوگا، لیکن اس میں سے بہت بڑی تعداد تھی جس کے پاس پیپر لیک ہو کر آ چکا تھا، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی جو اس رزلٹ میں شامل نہیں ہوئے، کیونکہ مطلب نگراں انہوں نے وزیر اپنی اعلیٰ محنت سے سندھ کیا۔ کو نا مقبول باقر صاحب کو بڑا اس میں تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور ان کو بڑا مظاہرین نے ان کو بڑا ہٹ کیا ہے کہ جی یہ دیکھیں غیر سنجیدگی کا جو ہے یہ مظاہرہ کیا گیا ہے، اور یہ بیانات جو ہیں وہ سامنے آئے والدین دیکھیں کی علی جانب رضا سے۔ میرے خیال میں اگر آپ نے ٹیسٹ پہلے دیا اور آپ کامیاب ہو گئے، اگر آپ نے اپنی محنت سے دیا تھا تو پھر میرے خیال سے آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے، چیزیں ساری وہی ہوتی ہیں جو کورس میں شامل ہوتی ہیں یا جو ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ نہیں شاہین، اگر بالکل اگر بالکل آپ نے بالکل ٹیسٹ صحیح، دیا ہے اور آپ کامیاب ہوئے ہیں تو میرے خیال سے دوسری دفعہ میں بھی آپ کامیاب ہی ہوں گے۔ مگر شاہین اکثر یہ ہوتا ہے کہ بڑی ہمت جٹا کے جو ہے نا وہ آپ نے بھی پیپر دیے ہوں گے، ہم نے بھی پیپر دیے ہوں گے، اس کے بعد اگر ہم پاس ہو جائیں نا اور اس کے بعد دوبارہ بولے جائے کہ جی جس میں ہم نے نقل نہیں کی، اس کو غصہ بڑا آئے گا، اس کو اس سسٹم سے تکلیف ہوگی یقینی طور پہ کہ دیکھیں جی دیکھیں لیکن لیک کرنے بہت والا سارے لوگوں مافیا کے الگ۔ ساتھ زیادتی، دیکھیں علیزہ ہم صرف ون سائیڈڈ تو نہیں دیکھیں گے نا، ہم ٹو سائیڈڈ دیکھیں گے، پیپر تو لیک ہوا تھا نا، یہ تو بات پروف ہو گئی اب۔
अच्छा, तो हम ये उम्मीद लगाएं शाहीन, क्योंकि देखिए ना, ये लीक करने वाला माफिया कोई बैरून मुल्क तो नहीं बैठा हुआ ना कि वो वहाँ से पेपर, यदि इसी के हवाले से इधर से तो कोई वो पकड़ाई में आएगा कभी ना कभी, आज नहीं कल उसके ऊपर भी गिरफ्त होगी कभी ना कभी, कोई गिरफ्तारी, कोई उनके देखिए, खिलाफ कोई। अभी जो ये बात कही जा रही है कि बड़ी सिक्योरिटी में पेपर बनाया गया है और बड़ी उसको रखा गया है, महकमा सेहत की जानिब से ये बात कही जा रही है कि ये अब इम्कानात नहीं है कि ये पेपर लीक होगा। तो मेरे ख्याल से ये पहली दफ़ा इनेकाद हुआ है इसका कि अगर कमेटी ने बिल्कुल अथेंटिक रिजल्ट दिया है कि हाँ लीक हुआ है, प्रूफ दिए बाकायदा उसने कि इतने घंटे पहले ये पेपर लीक हुआ था और इतनी बड़ी तादाद में ये ग्रुपों में शामिल था, मतलब इतनी जल्दी ये पेपर, मतलब ये है कि ये फैला था। तो ये एक अलमिया है कि अगर एमडी कैट का टेस्ट आप दे रहे हैं और पूरा पूरा पेपर आपके पास आ रहा है तो ये तो सवालिया निशान है ना। बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन, क्योंकि वाकई में सवालिया निशान है, क्योंकि देखें ना, मैट्रिक इंटर लीक ऐसे हो जाते हैं पेपर, क्योंकि फिर व्हाट्सएप पे आ रहा होता है और पूरे पूरे सब्जेक्ट्स के पेपर जो हैं वो आपको कुछ मिनट्स पहले मिल रहे होते हैं, और जी एक अजीब और गरीब तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो देखने में आती है, एक और शोर शराबा, और व्हाट्सएप पे वो जो तमाम के तमाम पर्चे हैं वो कैसे आ जाते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर देखें, आपके पास एफआईए साइबर क्राइम है, आपके पास बहुत सारे इदारे मौजूद हैं जो निगरां सेटअप के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, लोग वो थोड़ी सी तवज्जो इधर भी दे दें, क्योंकि देखें मामला ये है कि बच्चों का मुस्तकबिल है ना, एक पेन है, एक दो बच्चों की बात नहीं, 10-15 लोगों की बात नहीं, काफ़ी तादाद में ये पेपर्स के जो बच्चे हैं वो देते हैं। ठीक है, आपने फ़ैसला किया दोबारा लेने का, बहुत बड़ी तादाद में जो नकल माफिया है उनको यकीनी तौर पे इससे तकलीफ़ होगी और उनके साथ जो है वो सही हो रहा है, मगर बात ये है कि एक बहुत बड़ा तबका वो भी तो है जो कि इधर अपनी मेहनत से जिसने जो है वो तालीम अपने इस पेपर को जो है हल किया होगा और अपनी नशिस्त जो है वो पक्की की होगी, और उसके अंदर नंबर अगर ऊपर नीचे, जाहिर सी बात इसके अंदर बड़े मामलात होते हैं, उन तमाम चीज़ों को देखा जाता है, और अगली दफ़ा अगर वो पेपर वो सवाल उस तरह नहीं आ सके और उसके कम आ गए तो एक और मसला, साथ साथ मामला ये है कि आपके पास इदारे मौजूद हैं, आप इस माफिया को भी तो सामने लेकर आएँ। जो हुकूमत में मौजूद लोग हैं, जो सेटअप है, वो कहे कि जी हमने ये लिखें, इन लोगों ने लीक किया, और किसी को इबरत का निशान तो बनाएं कि महकमे तालीम और तालीम के ऊपर जो है ये खिलवाड़ ना हो रहा हो, बच्चों का मुस्तकबिल ना हो, और फिर क्या गारंटी है कि फिर आइंदा कोई जो है वो पर्चा लीक नहीं होगा और इस तरह के मसाइल नहीं होंगे। तो ये एक सवाल था और इस पर हमने सेगमेंट किया। नाज़रीन, ब्रेक पर जा रहे हैं और फिर स्टोरी पे है हमारे पास, जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि अमन अमान से मुताल्लिक आज जो है एक बड़ी बैठक हुई है, उसमें क्या हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। हम चलते हैं ब्रेक पर।